الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حاضرین جمعہ، تمام طرح کی تعریفیں، بڑائی، بزرگی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ثابت ہے. اس کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام کے اوپر درود ہو، سلام ہو، خصوصی طور پر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہو. دوستوں اور بزرگوں، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر امتحان کے لیے بھیجا ہے. آج ہم جو کچھ یہاں کریں گے آخرت کے اندر وہی ہمیں ملے گا. آج اگر ہم نیکی کریں گے تو اس کا بدلہ آخرت کے اندر ملے گا. جزا اور سزا آخرت کے اندر ہے. نیکی کا بدلہ بھی آخرت کے اندر ملے گا اور برائی کا عذاب بھی وہی ہوگا. اور انسان اگر ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ بھی وہاں دیکھ لے گا، اور اگر ذرہ برابر گناہ کرے گا وہ بھی وہاں پالے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر ذرہ برابر بھی انسان اگر نیکی کرے گا، جو کچھ بھی انسان یہاں نیکی ذرہ برابر بھی کرے گا وہ بھی آخرت کے اندر پالے گا. اور اگر ذرہ برابر بھی جو دنیا کے اندر گناہ کیا ہے، بدمعاشی کی ہے، وہ بھی آخرت کے اندر دیکھ لے گا. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو صحیح سالم پیدا فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے معاشرے کے اندر کسی کو لنگڑا، کسی کو لولہا، کسی کو گونگا اور کسی کو بہرا پیدا فرما دیا. ہمیں اور آپ کو صحت اور تندرستی دی، اور پھر اللہ نے معاشرے کے اندر اس لیے لنگڑا اور لولہا کو پیدا فرمایا کہ ان کو دیکھ کر تمہارے اندر جو نعمتیں میں نے دی ہے اس کی قدر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے معاشرے کے اندر مالداروں کو بھی پیدا فرمایا، اور پھر اس کے دروازے پر کبھی کبھی منگتا ہوا فقیر اور سائل آ جاتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس بندے کو جو میں کچھ نعمت دی ہوں اس میں سے کچھ خرچہ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالی کبھی لے کر آزماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کبھی دے کر آزماتا ہے. میرے دوستو، آج ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے تندرستی دی، زبان دیا، آنکھ دی، کان دی، آنکھ دی، ہر ایک نعمت دی، لیکن ہمیں اس نعمتوں کی قدر اگر پوچھنی ہو تو جس کے پاؤں نہیں ہے اس سے پوچھو کہ پاؤں کی قدر کیا ہے. جو انسان اپنے جو اللہ تبارک و تعالی نے معاشرے کے اندر اگر گنگا پیدا کر دیا ہے، ان کی ماں کو پوچھو، ترس رہا ہے کہ کاش میرے بیٹے کی زبان سے کب نکلے کہ امی جان ابو جان سننے کے لیے ترس رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو صحیح اور سالم پیدا فرمایا، لیکن آج ہمیں ان سب چیزوں کی قدر نہیں ہوتی ہے. ہم جب بڑھاپے پر آ جاتے ہیں، جب بیمار ہو جاتے ہیں، پھر تندرستی کے اگر میرے دوستو اس تندرستی کا اگر پوچھنا ہے تو بڑھاپے سے پوچھو. جن کے کمر جھک گئی، جس کے گھٹنے جواب دے دیے ہیں، ان سے پوچھو یہ سب چیزوں کی قدر کیا ہے. آج اللہ نے ہمیں یہ قدر دی ہے، لیکن اس کی ہماری اللہ کے ہم اس نعمتوں کی شکر ادا نہیں کر رہے ہیں. میرے دوستو، بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے تین
اللہ کے نبی نے فرمایا، اور وہ ساری چیزیں ہمارے لیے نصیحت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ 3 آدمی تھے۔ ایک کوڑ تھا جس کے بدن کے اندر کیا بیماری تھی، کوڑ لگا ہوا تھا، اور ایک انسان گنجا تھا جس کے سر کے اندر بال نہیں تھے، سر کے اندر بیماری تھی، اور ایک انسان تھا جس کی آنکھوں کے اندر نابینا تھا، آنکھوں سے دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک فرشتوں کو بھیجا، ایک فرشتے کو بھیجا اور فرمایا جاؤ ان تینوں کو آزماؤ۔ میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی امتحان لیتا ہے، آزماتا ہے۔ اس چیز کو اپنے ذہن پر رکھیں تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے۔ ایک فرشتہ سب سے پہلے اس کوڑ کے پاس آتا ہے جن کے پورے بدن کے اندر بیماری لگی ہوئی ہے، لوگ اس سے گھین کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، خاندان کے لوگ اس کے پاس نہیں بیٹھتے ہیں وہ بیماری کی وجہ سے۔ میرے دوستو وہ فرشتہ آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے تمہارا کیا حال ہے، تمہارا کیا حال ہے؟ وہ انسان کہتا ہے کہ میرے حال کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، میرے خاندان کے لوگ، میرے گھر کے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرے بدن کے اندر پورے کوڑ لگا ہوا ہے، میرے بدن کے اندر پورے بیماری لگی ہوئی ہے۔ میرے دوستو کہتا ہے یہ بیماری کی وجہ سے میں کہیں چل پھر نہیں سکتا، لوگوں کے پاس میرا اٹھنا بیٹھنا بند ہو گیا۔ اس کو نہیں معلوم کہ یہ فرشتہ ہے۔ فرمایا تم کیا چاہتے ہو، تم کیا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ اگر اللہ پاک ہمیں تندرستی دے دے، اللہ پاک ہمیں اگر صحت مند دے دے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں گا۔ میرے دوستو فرشتوں نے اس کے سارے بدن کے اوپر ہاتھ پھیر دیا، بالکل صحیح سالم ہو گیا، صحیح تندرستی ہو گیا۔ فقیر تھا، غریب تھا، فرمایا دنیا کے اندر تمہیں کون سی چیز پیارے ہیں، بتاؤ تمہیں کیا چیز پیارے لگتے ہیں؟ اس بیماری اس کوڑ آدمی سے پوچھتا ہے فرشتہ، کہتا ہے کہ مجھے اونٹ بڑے پیارے لگتے ہیں، اونٹ بڑے پیارے لگتے ہیں۔ ایک گابھن اونٹ نے اس کی حوالہ کر دیا اور دعا کی یا اللہ اس میں برکت عطا فرمائے، اور وہ چلا گیا۔ اس کے بعد میرے دوستو وہ گنجا کے پاس جس کے سر کے اندر بال نہیں، سر کے اندر بیماری ہے، پورے دن سر کو کھجاتے پھرتا ہے، اب اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تیرا کیا حال ہے؟ کہتا ہے میرا بہت برا حال ہے، سارے دن میں سر کے اندر کھجا کھجا کر پریشان ہو گیا، میری بیماری نے بہت پریشان کیا ہے، اس بیماری کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، گھین کرتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ تم کیا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ اگر میں صحت و تندرستی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا نعمتیں ہوگی، میں تو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ فرشتے نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، بالکل صحیح سالم ہو گیا، سر کے اندر بال آ گئے، غریب تھا، فقیر تھا، مفلس تھا۔ فرمایا دنیا کے اندر تمہیں مال کیا محبت ہے، کون سی چیز تمہیں پیارے لگتے ہیں؟ فرمایا گائے مجھے بہت پیارے لگتے ہیں، مجھے گائے بہت پیارے لگتے ہیں۔ ایک گائے اس کی کیا کہلایا فرشتے نے اور اس کی حوالے کر دیا، اور اس میں بھی دعا کی اللہ اس کی گائے کے اندر برکت دے۔ میرے دوستو پھر وہی فرشتہ اس نابینا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ کیا بتاؤں میرا حال کیا ہے، رنگ ڈھنگ کی کوئی چیز مجھے معلوم نہیں ہے، اجالے کی معلوم نہیں ہے، رنگ کون سے کلر کیا چیز ہے ہمیں نہیں معلوم، چلتا ہوں پھر کر کھاتا ہوں، میں دنیا کے اندر کوئی چیز دیکھ نہیں سکتا۔ میرے دوستو فرشتے کہتے ہیں کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ اگر میرے آنکھوں کے اندر بینائی آ جائے، میرے آنکھوں کے اندر روشنی آ جائے، اس سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی؟ میرے دوستو فرشتوں نے اس کی آنکھوں
کے اندر اپنے ہاتھ کو پھیر دیا، اس کی آنکھ بالکل صحیح سالم تندرست ہو گیا اور وہ اپنے آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اب فرشتے کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر تمہیں کیا چیز پیارے لگتے ہیں، تمہیں کیا چیز پیارے لگتے ہیں؟ فرمایا کہ بکری ہمیں بہت پیاری ہے۔ ایک بکری ان کے حوالہ کیا اور اس میں دعا کی، یا اللہ اس میں برکت عطا فرما، اور وہ چلا گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا آزمانا تھا میرے دوستو، اس کے دوست کوڑ کے مال میں اونٹ کے اندر اتنی برکت ہوئی کہ اس سے جنگل بھر گیا، اور اس گندے کے اس گائے کے اندر اتنی برکت ہوئی جس سے وہ پورے کے پورے جنگل اس کا بھر گیا۔ اور پھر یہ نابینا کی بکری کے اندر اللہ پاک نے اتنی برکت دی کہ جہاں بھی دیکھے یہاں وہی، جہاں بھی کہیں ریوڑ بیٹھا ہوا ہے تو اسی نابینا کے یعنی اس کے بھی جنگل بھر گیا۔ اور کئی سالوں تک ایسا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ اب آزمائش کا وقت آ گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی فرشتے کو کہا، جاؤ ان تینوں کو تو آزما کر دیکھو۔ ایک فرشتہ وہی فرشتہ فقیر لباس میں آتا ہے اور سب سے پہلے اس کوڑیا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ پہلے تو کوڑ تھا، تیرے بدن کے اندر بیماری تھی، اللہ پاک نے تجھے تندرستی دی، صحت دیا، اور میں نے سنا تھا کہ تو بڑا غریب آدمی ہے، تیرے کھانے کو روٹیاں نہیں ملتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اتنا مال و دولت دیا جس سے جنگل بھر گیا۔ میں اسی اللہ کے نام سے ایک اونٹ سوال کرتا ہوں، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے میں ایک اونٹ سوال کرتا ہوں، ایک اونٹ دے دو جس سے میرا گھر بڑا دور ہے، اس سے میں اپنا گھر چلا جاؤں۔ میرے دوستو، اب وہ کیا جواب دیتا ہے؟ وہ کہنے لگا، وہ انسان وہ کہنے لگا کہ تم نے یہ بات اپنی زبان پر کیوں لایا کہ میں کوڑ تھا؟ کس نے تمہیں بتایا کہ میں کوڑ تھا؟ میرے باپ دادا سے یہی تندرستی ہمارے گھر کے اندر کبھی یہ بیماری ہوئی نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ کس نے کہا کہ میں غریب آدمی تھا؟ میرے باپ دادا سے یہ مالدار ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہے، جاؤ اس مال میں تمہارا کوئی گنجائش نہیں، اس مال کے اندر تمہاری کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عزیز دوستو، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ تھوڑے سے فرشتے دور کیا اور دعا کر دی، یا اللہ اگر یہ جھوٹ بولتا ہے، اے اللہ اگر یہ جھوٹ بولتا ہے تو تو اس کو ویسے ہی کر دے جیسا کہ یہ پہلے تھا، اس کو ویسے ہی کر دے جیسا کہ پہلے تھا۔ اے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و طاقت انسان کو کیا معلوم، ایک پلک جھپک نہیں پایا کہ فوراً وہ کوڑیا بن گیا اور تمام کے تمام اونٹ اس کو مر گیا، تمام کے تمام اس کے اختیار کے مال ختم ہو گیا۔ پھر یہ میرے دوستو یہ لوگوں کو کہا، دیکھو تو کہیں کہاں چلا گیا وہ کبیر، ارے وہ بلاؤ تو صحیح، اس کو ہم اپنا سب کچھ مال دے دیں گے، لیکن کہاں ملتا؟ اللہ کبھی کسی کو لے کر آزماتا ہے میرے دوستو، اور کبھی دے کر آزماتا ہے۔ اگر آپ کے پاس مال و دولت آ جائے، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرو، صحیح جگہ پر خرچ کرو۔ اللہ کبھی لے کتنوں بڑے مالدار ہو جائے، اللہ چاہے تو پلک جھپکنے سے پہلے سارا کے سارے مال کو ختم کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز ہے کہ فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، اور بادشاہ کو میرے دوستو، اور بادشاہ کو کیا فقیر بنا دیتا ہے۔ کہا وہ کوڑ کہنے لگا کہ اس مال میں تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فرشتے نے وہی بد دعا کر دی کہ اگر تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ویسے ہی کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا۔ فوراً کے فوراً بیماری آ گئی، فوراً کے فوراً اس کے بدن کے اندر سڑ گئے، گل گئے، اور سارا کے سارا مال ختم ہو گیا، مر گیا۔
اب پھر اس کے بعد میرے دوستو وہی فرشتہ اس گنجے کے بعد جاتا ہے اور ذرا غور کرو حدیثوں کے اندر کتابوں کے اندر آیا ہے وہ بات اس کو یاد دلا رہا ہے. فرشتہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ پہلے تو گنجا تھا, اپنی پرانی بیماری کو یاد بھی دلا رہا ہے, یہ نہیں کہ بھول گیا. وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تو گنجا تھا, تیرے بدن تیرے سر کے اندر بال نہیں تھے, تیرے سر کے اندر بیماری تھی, اور میں نے سنا ہے کہ تو کھانے کو محتاج تھا, تو بڑا کیا کہ غریب آدمی تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے صحت دی, تجھے تندرستی دی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے مال و دولت دی. میرا وطن بڑا دور ہے, میں مسافر آدمی ہوں, اس اللہ کے نام سے میں ایک گائے سوال کرتا ہوں. اس اللہ نے جسے تجھے تندرستی دی, اس اللہ نے جسے تمہیں مال و دولت دیا, اس اللہ کے نام پر ایک گائے دے دے, میں اس پر اس کو بیچ کر میں اپنا وطن چلا جاؤں. عزیز دوستو, یہ گنجا کہنے لگا یہ اپنی زبان کے اوپر تم نے یہ بات کیوں لائی کہ میں گنجا تھا, اور کس نے بولا کہ میں غریب تھا, میرے باپ دادا پر دادا سے مالدار ہوتے ہوئے چلا آ رہا ہے, کس نے تمہیں یہ بات بتا دی؟ اور کہا کہ چلے جاؤ, اس مال کے اندر, اس مال و دولت کے اندر تمہارے کوئی گنجائش نہیں ہے. فرشتے وہیں کھڑے ہو کر دعا کر دی, یا اللہ اگر یہ انسان اگر جھوٹ بولتا ہے تو تو اس کو ویسے ہی کر دے جیسا کہ یہ پہلے تھا. میرے دوستو, پلک جھپکنے سے پہلے وہ ساری کی ساری مال و دولت ختم, اور حضرت نے پھر سر کو کھلانا شروع کر دیا. پھر وہی بیماری آ گئی. اب وہی فرشتہ اس نابینا کے پاس جاتا ہے, اس نابینا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے تو اندھا تھا, میں نے سنا ہے کہ تو اندھا تھا, اور میں نے سنا ہے کہ تو بڑا غریب آدمی تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے آنکھیں بخشی, اور میں نے سنا ہے کہ تو بڑا غریب آدمی تھا. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اتنا مال و دولت دے دی, جہاں بھی دیکھے وہاں تیرے بکریاں ہیں. میں اس اللہ کے نام سے ایک بکری کا سوال کرتا ہوں, ایک بکری کا سوال کرتا ہوں, مجھے دے دے. میرے دوستو, اتنا سننا تھا, یہ نابینا شخص کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے, اور فرمایا میرے دوستو آپ میرے نزدیک آ جاؤ, تو نے بالکل سچ کہا, میں اندھا تھا, مجھے دنیا کی کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی, لال پیلے کالے کی مجھے کوئی پہچان نہیں تھا, اجالے اور روشنی کی مجھے کوئی پہچان نہیں تھا. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے. اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آنکھیں بخشی ہے, اور میں غریب آدمی تھا, کھانے کا بھی محتاج تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مال دی. اے میرے دوستو, تو ایک بکری کا سوال مجھ سے کر رہا ہے, میں تجھے اختیار دیتا ہوں, جس اللہ کا واسطے دے کر تو مجھ سے بکری کا سوال کرتا ہے, جاؤ میں تجھے اختیار دیتا ہوں, تیرا جتنا دل چاہے اتنا بکری لے جا. اگر تو پورا کے پورا میرے بکری کو لے جائے گا میں تجھے روکوں گا نہیں. اس اللہ نے مجھ پر اتنا کرم کیا کہ میں اس کا شکر ادا کیسے کروں. جاؤ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں, جتنا تمہارا دل چاہے اتنا بکری لے جا, جو دل چاہے چھوڑ دے, میں روکنے والا نہیں ہوں. عزیز دوستو, فرشتے نے کہنے لگا, فرشتے اصل شکل میں آ جاتے ہیں اور کہا کہ اللہ پاک نے بس تم تینوں کو امتحان لے رہا تھا, وہ دو کا ناکام ہو گئے اور تو کامیاب ہو گیا. وہیں کھڑے میرے دوستوں اور دعا دی, اللہ اس کے جان مال بکری اولاد کے اندر اور برکت عطا فرما. تو میرے دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دے کر آزماتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی لے کر آزماتا ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرنے چاہیے. آج ہمارے پاس مال و دولت ہے, یا ہمارے پاس تندرستی ہے. ارے میرے دوستو, اگر آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صحت اور تندرستی کو دی ہے, آپ کے ہاتھ پاؤں تو صحیح ہے, آپ کی
پوچھو۔ اے میرے دوستو، جو اپنے ہاتھوں سے پجامہ لنگی کو باندھ نہیں سکتا ہے، اس سے پوچھو ان کے ہاتھ کی قدر کیا ہے۔ یہ پاؤں حرام کی طرف چلنے کے لیے اللہ نے نہیں دیا ہے۔ آج ہمارے مسجدیں خالی پڑے ہوئے ہیں، آج نوجوان ناچ گانے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ اے میرے دوستو، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے وہ بھی پالو گے، ذرہ برابر گناہ کرو گے وہ بھی پالو گے۔ یہ ہاتھ سے کو قیامت کے دن جب انسان یہاں سے میرے دوست سوال کرے گا، انسان وہاں بھی جھوٹ بولنا چاہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے زبان کو مہر لگا دے گا، اس کے زبان کے اندر تالا لگا دے گا۔ یہ ہاتھ تمہاری گواہی دے گی، یہ ہاتھ سے جو تم نے غلط کام کیے ہیں یہ ہاتھ گواہی دے گی، یہ آنکھ سے جو غلط دیکھا ہے یہ آنکھ گواہی دے گی، یہ کانوں سے جو غلط سنا ہے یہ کان گواہی دے گی، یہ پاؤں جو حرام کی طرف چلا ہے، یہ ناچ گانے کود میں تم نے کیا زندگی کو کیا کیا اپنے زندگی ختم کر رہے ہو، جوانی ختم کر رہے ہو، یہ تمہارے پاؤں گواہی دے گی۔ یہ پیٹ کے اندر اگر حرام چیز گیا ہے، حرام بولی ہو، کسی کو گالی دی ہو، کسی کو ستائے ہو، یہ زبان میرے دوست اس وقت گواہی دے گی۔ اس وقت کیا کرو گے؟ اس وقت تمہارے بس میں کچھ نہیں ہوگا۔ اے میرے نوجوانوں، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ آج لوگ بارش سے پریشان ہیں، کیا اللہ کے خزانے میں بارش کی کمی ہے؟ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہ ہوئی ہے اور نہ کبھی ہوگی۔ تمام انسان ایک میدان کے اندر جمع ہو جائے، جتنا دنیا کے اندر ہے، اور جو آ کر چلا گیا اور جو آئے گا سب ایک طرح جمع ہو جائے گا، انسان و جنات، اور اپنی حیثیت کے مطابق اگر اللہ سے سوال کرے اور اللہ ان کو جو چاہے گا، جو انسان مانگے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ دے دے گا۔ پھر بھی اللہ کے خزانے میں کسی ذرہ برابر بھی کمی نہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، نوجوانوں، اللہ کو راضی کرو، مسجدوں کو آباد کرو، اللہ کو راضی کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھے ادب سے پیش آؤ، ماں باپ سے اچھے ادب سے پیش آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، سنت عطا کرنے